دنیا کی سب سے اعلیٰ کھجور اجوا کھجور ہے، جو سعودی عرب کے مقدس شہر مدینہ منورہ اور مضافات میں پائی جاتی ہے۔ کھجور کا درخت دنیا کے اکثر مذاہب میں مقدس مانا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں اس کی اہمیت کی انتہا یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام درختوں میں سے اس درخت کو مسلمان درخت کہا ہے، کیونکہ یہ صابر شاکر اور اللہ کی طرف سے برکت والا ہے۔ قرآن مجید میں اور دیگر مقدس کتابوں میں جا بجا کھجور کا ذکر ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں کھجوریں نہ ہوں وہ گھر ایسا ہے کہ جیسے اس میں کھانا نہ ہو۔ طبی تحقیق کے مطابق کھجور ایک ایسی منفرد اور مکمل خوراک ہے جس میں ہمارے جسم کے تمام ضروری غذائی اجزاء وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں افطار کے وقت کھجور کا استعمال اس کی افادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے، چونکہ دن بھر روزہ رکھنے کے بعد توانائی میں کمی ہو جاتی ہے، اس لیے افطاری ایسی مکمل اور زود ہضم غذا سے کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جو زیادہ سے زیادہ طاقت و توانائی فراہم کر سکے، اور کھجور یہ تمام مقاصد فوراً پورا کر دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ شدید گرمی کے عالم میں توانائی فوری طور پر بحال کرنا ہو تو کھجور اس کے لیے اکسیر کا درجہ رکھتی ہے۔ پیٹ کے کیڑے مارنے کے لیے نہار منہ اس کا استعمال مفید ہے۔ تازہ پکی ہوئی کھجور کا مسلسل استعمال خون کثرت سے آنے والی بیماری میں فائدہ مند ہے۔ دل کے دورے میں اجوا کھجور کو گٹھلی سمیت کوٹ کر دینا جان بچانے کا باعث ہوتا ہے، چونکہ دل کا دورہ شریانوں میں رکاوٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس لیے شریانوں میں رکاوٹ کا باعث پیدا ہونے والی تمام بیماریوں میں کھجور کی گٹھلی تریاق کا اثر رکھتی ہے۔ کھجور کا مسلسل استعمال اور اس کی پسی ہوئی گٹھلیاں دل کے بڑھ جانے میں مفید ہیں۔ یہی نسخہ کالا موتیا کے مریضوں کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ بلغم کو خارج کرتی ہے، لہذا بعض ماہرین اسے تپ دق میں مؤثر قرار دیتے ہیں۔ پرانے قبض کی بہترین دوا اور بہترین علاج ہے۔ کھجور کے درخت کی جڑوں کو جلا کر زخم پر مرہم کی صورت میں لگانے سے زخم بہت جلد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس سفوف کے منجن سے دانت کا درد جاتا رہتا ہے۔ سوزش میں ایک بہترین ٹونک کا درجہ رکھتا ہے۔ کھجور کو جلا کر راکھ بنا کر بوقت ضرورت استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ کھجور کو خشک کر کے ہمراہ گٹھلی رگڑ کر منجن بنایا جاتا ہے جو دانتوں اور مسوڑوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کھجور کو دھو کر دودھ میں ابال کر دینا زچگی کے بعد کمزوروں اور بیماروں کے بعد کی کمزوری کو دور کرتا ہے۔ کھجور کو نہار منہ کھایا جائے تو یہ پیٹ کے کیڑے مارتی ہے۔ کھجور کھانے سے عمر میں اضافے کے ساتھ ساتھ نظر کی کمزوری کو بڑی حد تک روکا جا سکتا ہے۔ خاص طور پر رات کے وقت اندھے پن کی شکایت رفع کرنے میں کھجور کی افادیت مسلم ہے۔ کھجور کے ساتھ منقع یا کشمش نہیں کھانا چاہیے، نہ ہی اسے انگور کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ نیم پختہ کھجوروں کو پرانی کھجور کے ساتھ ملا کر مت کھائیں۔ کھجور کا ایک وقت میں زیادہ استعمال ٹھیک نہیں، زیادہ سے زیادہ 7 دانے کافی ہیں، وہ بھی اس صورت میں جب کھانے والا حال ہی میں بیماری سے نہ اٹھا ہو۔ جس کی آنکھیں دکھتی ہوں اس کے لیے کھجوریں کھانا مناسب نہیں۔ کھجور کے ساتھ اگر تربوز کھایا جائے تو اس کی گرمی تربوز کی ٹھنڈک سے زائل ہو جاتی ہے۔ کھجور کے ساتھ مکھن استعمال کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ جو خواتین دبلے پن کا شکار ہوں وہ تازہ پکی ہوئی کھجوریں اور کھیرے کھائیں، بہت جلد اپنے جسم میں نمایاں تبدیلی محسوس کریں گی۔ کھجور کے ساتھ انار کا پانی معدے کی سوزش اور اسہال میں مفید ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں کھجور کا استعمال پوری اسلامی دنیا میں بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی اکثریت کھجور سے روزہ افطار کر کے سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کرتی ہے۔ افطار کے وقت کھجور استعمال کرنے کی سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ کھجور کی مٹھاس بھوک کی شدت کو بڑی حد تک کم کر دیتی ہے اور اسے روزہ کھولنے کے بعد بہت زیادہ کھانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ کھجور کو بجا طور پر صحت بخش غذا کا درجہ دیا جا سکتا ہے۔ اس میں بے شمار معدنی غذائی اجزاء شامل ہیں۔ اجوا مدینہ منورہ کی کھجوروں میں سے ایک قسم ہے جو سیحانی سے بڑی اور سیاہی مائل ہوتی ہے۔ یہ قسم مدینہ منورہ کی کھجوروں میں سب سے عمدہ اور اعلیٰ ہے۔ سب سے عمدہ اور اعلیٰ قسم زہر ہے۔ اس کا درخت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست اتھر سے لگایا تھا۔ مدینہ منورہ کے اطراف قبا کی طرف جو علاقہ بلندی پر واقع ہے وہ عالیہ یا اوالی کہلاتا ہے۔ اسی مناسبت سے ان اطراف میں جتنے گاؤں اور دیہات ہیں ان سب کو عالیہ یا اوالی کہتے ہیں۔ عالیہ کی اجوا میں شفا ہے کا مطلب یا تو یہ ہے
کہ دوسری جگہوں کی اجوا کھجوروں کی بنسبت عالیہ کی اجوا کھجوروں میں زیادہ شفا ہے۔ اس کو اس حدیث کے ذریعے واضح فرما دیا گیا ہے کہ مذکورہ تاثیر و خاصیت عالیہ کی اجوا کھجوروں میں ہوتی ہے۔ کھجور کا استعمال طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اہم ہے۔ اجوا کھجور میں ہر بیماری کی شفا ہے۔ اس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بویا تھا۔ یہ خصوصیت صرف مدینہ کی اجوا کھجور کو حاصل ہے۔ اجوا کھجور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب ترین کھجوروں میں سے تھیں۔ صحیح حدیث میں آیا ہے کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہر روز صبح کے وقت 7 اجوا کھجور کھا لیا کرے اس دن اسے زہر اور جادو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1906۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک دوسری روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عالیہ کی اجوا کھجوروں میں شفا ہے اور وہ زہر وغیرہ کے لیے تریاق کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کو دن کے ابتدائی حصے میں یعنی نہار منہ کھایا جائے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجوا جنت سے ہے اور اس میں جنون سے شفا ہے۔ ابن ماجہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجوا جنت کی کھجور ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے اور اس کا پانی آنکھ کے لیے شفا ہے۔ اجوا کھجور کی گٹھلیاں لے کر پیس لیں اور اس پاؤڈر کی آدھی چمچ روزانہ صبح پانی کے ساتھ نگل لیں۔ انشاءاللہ آپ کے دل کے تمام امراض ٹھیک ہو جائیں گے۔ تاریخ اسلام میں پہلا ہارٹ اٹیک جنگ قاسیہ کے ہیرو اور فاتح ایران حضرت سعد بن ابی وقاص کو ہوا تھا۔ آپ کے دل میں اچانک تکلیف ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے فرمایا انہیں اجوا کھجور گٹھلی سمیت کوٹ کر کھلا دو، یہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کو اجوا کھجور کوٹ کر کھلائی گئی اور آپ صحت مند ہو گئے۔ اجوا کھجور کو گٹھلیوں سے علیحدہ کر لیں اور پھر گٹھلیوں کو 10 سے 15 دن تک پانی میں بھگو کر رکھیں۔ جب وہ نرم پڑ جائیں تو تیز دھار والی مشین میں پسوا لیں اور پاؤڈر بنا لیں۔ پھر اس پاؤڈر کو صاف ستھرے جار میں رکھیے اور روزانہ نہار منہ آدھا چمچہ کھائیں۔ اجوا کھجور کے گٹھلیوں کا پانی ایک صاف ململ کے کپڑے سے چھان لیں اور صاف ستھری آئی ڈراپس کی بوتل میں ڈال لیجئے اور سونے سے پہلے 2 قطرے دونوں آنکھوں میں ڈالیے اور ساتھ ساتھ اجوا کھجور کھانے میں بھی استعمال کیجیے۔ جادو، پاگل پن، بے چینی، سر درد، زہر اور ذہنی امراض میں روزانہ 7 دانے اجوا کھجور کھائیں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ دل کی گھبراہٹ اور خوف کے مرض میں مبتلا انسان زیادہ رش یا بھیڑ بھاڑ میں گھبرا جاتا ہے۔ اس کے دل پر ایک خوف طاری رہتا ہے، معمولی بات پر دل دھڑکتا اور پسینہ آتا ہے۔ اس کے لیے صبح 7 عدد مدینے کی اصلی اجوا کھجور اور آدھی چمچی اصلی اجوا کی گٹھلی کا پاؤڈر ناشتے سے آدھا گھنٹے قبل لیجئے اور کم از کم 3 ماہ پابندی سے جاری رکھیے۔ انشاءاللہ ساری شکایات ختم ہو جائیں گی۔ بچے کی ولادت کے دوران اور بعد میں ماں کے جسم کی خون میں کمی کو روکتا ہے اور اجوا کھجور کے استعمال سے ماں کے لیے دودھ کے پیداوار میں مدد ملتی ہے۔ طبی تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اجوا کھجور پیٹ اور جگر کے کینسر کو روکنے میں مؤثر کردار ادا کرتی ہے۔ کھجور میں متناسب عناصر کی وسیع اقسام موجود ہیں۔ یہ بھوک بڑھاتے ہیں اور کھانے کی کھپت کو کم کر دیتے ہیں، جس سے موٹاپا کم کرنے میں مدد ملتی ہے۔ کیلشیم ہڈیوں کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے اور اجوا کھجور کیلشیم سے بھرپور ہے۔ اجوا کھجور اس قدر طاقتور ہے جس سے آنتوں کے کیڑے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ اجوا کھجور رات بھر پانی میں رکھ کر اس کا شربت بنا کر پیا جائے تو قبض کے مسائل دور ہو جاتے ہیں۔